شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے خون کا سمندر۔ سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہاں کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میں کلی ہوں ناشگفتہ، میری آرزو شکستہ، میں ہوں ایک ہوش رفتہ، میرا درد راز بستہ، میری حسرتوں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری حسرتوں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے دل میں غم نہاں ہے، میری چشم خون فشاں ہے، میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحقاں ہے، میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحقاں ہے، میری بے کسی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری بے کسی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ، میری وادیوں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری وادیوں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا ثمر ہے، کہ جہاں بھی سنگ در ہے، میرے آنسوؤں سے تر ہے، میری عاشقی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری عاشقی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحر بر کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے بحر بر کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، وہ جو خالق جہاں ہے، وہی میرا رازداں ہے، وہ جو خالق جہاں ہے، وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے، میرا عشق بے زباں ہے، کسی بے زباں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، کسی بے زباں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری فکر لامکاں ہے، میرا درد جاوداں ہے، میرا قصہ دل ستا ہے، میری رگ سے خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوش تر،
میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، یہ کرم ہے ان کا مظہر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ حضرت والا ہمارے پیارے پیر و مرشد تبریز دورہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہماری روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں جن سے ہمیں نجات حاصل کرنا ایک ضروری چیز ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک بیماری کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کا علاج کراؤ۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں سے بھی روحانی بیماریوں میں سے بھی بعض بیماری ایسی ہیں ایک کا علاج کراؤ دوسری خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان ہے، اگر اس کے جگر میں فساد ہے یا معدہ متاثر ہے یا خون کی کمی ہے تو یہ ایک خون کی کمی جسم میں اور بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ خون ٹھیک کیا دوسری بیماریاں بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جگر میں گرمی ہے، جگر میں کوئی خرابی ہے، جگر کو ٹھیک کیا تو دوسری بیماریاں خود بخود درست ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے معدہ متاثر ہے، معدے میں کوئی پیٹ خراب ہے، پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، کوئی معدے کی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیا تو اس بیماری کی وجہ سے دوسری کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس کا علاج کیا تو دوسری بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریوں میں بھی ہے، جیسے تکبر کا مرض ہے، اگر تکبر کے مرض کا علاج ہو جائے تو ریا، دکھاوا، حسد، غیبت یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔
बीमारियां भी रूहानी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हैं जैसे तकब्बुर होना, रिया है, दिखावा है, अल्लाह पर भरोसा ना करना, जल्द गुस्से से भड़क जाना, ये और इसी तरीके से लड़कों की मोहब्बत या लड़कियों की औरतों से मोहब्बत, फिल्में देखने की तरफ रग़बत और शौक, और दुनिया की मोहब्बत जो कि दीन पर गालिब होती है। दुनिया की मोहब्बत से मुराद वो मोहब्बत है जो दीन पर गालिब हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक का इलाज किया, ये सब रूहानी बीमारियां हैं जो कि हमारे लिए मुज़िर हैं। मसलन हसदी की बीमारी है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसद ऐसी बीमारी है कि अगर तुम हसद कर रहे हो तो हसद तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है, कमा ताकुलु नारुल हतब, कि जैसे आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है। तो इसलिए फरमाया इय्याकुम बिल हसद, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे जो है लकड़ी को आग खा जाती है। तो अब आप तसव्वुर करें कि एक आदमी इबादत भी कर रहा है, तिलावत भी कर रहा है, जिक्र भी कर रहा है, सेहत की शेख की मजलिस में भी आ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, कुर्बानी भी कर रहा है, दूसरे आमाल भी कर रहा है, लेकिन हसद का मरज मौजूद है कि अपने किसी भाई से, किसी दोस्त से, खानदान वाले से या अपने कारोबारी रकाबत वाले से कोई हसद का मरज है, चाहे दीनी तौर पर हो या दुनियावी तौर पर हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मरज उसको नेकी करने के बावजूद जहन्नम में लेकर जाएगा। तो इसलिए इन बीमारियों का इलाज हमारे जिम्मे जरूरी है मेरे दोस्तों, और इसी के लिए हम खानकाह में अल्लाह वालों से ताल्लुक करते हैं कि ये रूहानी मुआलिज है। ये जो हजरत फरमाया करते थे, ये जो खानकाह है ये रूहानी अस्पताल है, रूहानी मुस्तशफा है। इस अस्पताल में दाखिल किस लिए होते हैं? ताकि हमारी रूहानी और जो ईमानी बीमारियां हैं वो अच्छी हो जाए और हमें रूहानी सेहत नसीब हो जाए। तो याद रखिएगा कि ये जो तरीका इलाज है कि एक एक रूहानी बीमारी के पीछे पड़ना, गुनाहों की आदत होना, उस आदत को तर्क करना, बदनजरी की आदत होना, जिस पर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह कितनी ताकीद फरमाया करते थे, आज हम सब इसके अंदर मुब्तला है। और उसकी जो आसान सूरत बन गई वो मोबाइल है कि अब मोबाइल की वजह से कि दीनदार भी नहीं बचे हुए, कि एक यानी ऐसी एप्लीकेशन होती है, मसलन कुरान मजीद की या नमाज के औकात की कोई एप्लीकेशन है, वो भी इश्तिहारों से खाली नहीं है। और चूंकि इश्तिहार का मुआहिदा जिनके साथ है तो उनकी नजर में ये नहीं है कि जी ये कुरान मजीद की एप्लीकेशन है या कोई और आप दीनी कोई एप्लीकेशन है। उसमें भी जो इश्तिहार आ रहे होते हैं, अल अमान वल हफीज, कैसे गुनाह की दावत आम मिल रही होती कि अल्लाह की पनाह। तो इसलिए ये जो अमराज हैं, इन अमराज का इलाज हमारे जिम्मे जरूरी है मेरे दोस्तों, वरना नतीजा क्या है कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी भी है, सर पर टोपी भी है, लेकिन हम अंदर रूहानी बीमारियों में मुब्तला है। अकायद दुरुस्त नहीं है, अकीदों के अंदर खराबी पैदा हो गई कि हम अपनी माईशत के लिए सूद को निजात दहिंदा समझते हैं। अच्छे दीनदार है वो भी खुश होते हैं कि यार IMF से कर्जा मंजूर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह IMF से कर्जा मंजूर हो गया। कैसी खराबी है कि सूद के जरिए से हमारी तरक्की हो सकती है, इसका तसव्वुर भी नहीं है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने मर्द के मिजाज में फर्क रखा, औरत के मिजाज में फर्क रखा। जो फितरी जो तकाजे हैं मर्द के अलग हैं, औरतों के अलग हैं, बराबर कैसे हो सकते हैं? इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मिजाज में और गैर मुस्लिम के मिजाज में भी फर्क है। जरूरी नहीं है कि एक चीज जिससे काफिर को फायदा हो उससे मुसलमान को भी फायदा हो। हाँ, अलबत्ता एक बात है
کہ جی سود کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے، لیکن کیسی ترقی ہے اس بات کو بھی ہمارے پیارے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا. فرمائے کہ ترقی کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے ذرا میری باڈی واڈی بن جائے، کچھ ذرا ڈولے شولے بن جائے، ہے نا، یہ پرانا خاص لفظ ہے نا کہ ذرا ڈولے شولے بن جائے، باڈی فٹ ہو جائے اور اچھا ایک بنائے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سڑک پر جا رہا ہے، کوئی ڈاکو یا لٹیرا آ گیا، اس نے موبائل مانگا، پیسے مانگے، اس نے مزاحمت کی یا اس نے دے بھی دیا، پھر بھی وہ ظالم پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں. اس کی پٹائی کی، بازو میں مارا، کندھوں پہ مارا، منہ پہ مارا. نتیجہ یہ ہوا کہ گھر آیا، دودھ میں ہلدی ڈال کر، گرم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پیا. صبح اٹھا تو دیکھا بازو اتنا بڑا. تب وہ جناب خوش ہو گئے، اوہو میرے بائسپس اتنے زبردست ہو گئے، میرے ڈولے اتنے نکل آئے. تو کوئی آدمی اس کو، کوئی سمجھدار ذی شعور کہے گا کہ اس کو ترقی بولے گا؟ کہا دیکھا ذرا میری باڈی تو دیکھو، ذرا میرا چہرہ تو دیکھو کتنا بڑا بڑا ہو گیا، اور میرا جسم تو دیکھو، ٹی شرٹ بھی پوری نہیں آ رہی، اتنے بڑے بڑے ڈولے نکل آئے. لیکن کیا کوئی سمجھدار آدمی اس کو ترقی بولے گا؟ تو ایسی ترقی کو صحت مند ترقی نہیں بولتے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، ورزش کرے، کسرت کرے، ڈنڈ بیٹھک لگائے، وزن اٹھائے، جس کو آج کل کہتے ہیں جی جم جائے، اور کچھ ورک آؤٹ کرے. آج کل کی اصطلاح ہے نا جی ورک آؤٹ کرے. تھوڑے آہستہ ہوگا، آہستہ کام بڑھے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جسم اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس ترقی کو جو بولے گے، جو آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اس ترقی کو کہتے ہیں صحت مند ترقی. اور وہ جو دوسری ترقی ہے وہ صحت مند ترقی نہیں ہے. تو فرمائے اسی طریقے سے سود کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو جو معاشی ترقی ہو رہی ہے وہ صحت مند ترقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ عطا فرمایا، حلال طریقہ، اور وہ حلال طریقہ پاکیزہ، طیب اور برکت والا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ تجارت. جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، ہمارے نبی صدیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی. ہمارے صحابہ تاجر تھے، ہمارے علماء اولیاء اللہ اسلاف کے لوگ سب تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو صاحب ذو نورین جن کو کہتے ہیں، دو نور والے، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی. ذو نورین، دو نور والے، بہت بڑے تاجر تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، پھر ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے اسلاف سب تجارت کرتے تھے. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء اللہ اولیاء سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے، جن کے استغراق اور جن کی کیفیت اور مجاہدہ اور عائش عشق کا ذکر سنا. وہ خود تجارت کرتے تھے، وہ بھی تاجر تھے. لکڑی کی تجارت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو تجارت کا جو یہ پاکیزہ رستہ ہے، یہ حلال ہے، طیب ہے، اور سب سے اہم چیز برکت والا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تجارت کے اندر 90% برکت ہے، اور بقیہ 10% برکت دنیا کے دوسرے کاموں میں ہے. اور تجارت میں 90% برکت ہے. 9 حصہ برکت اور 1 حصہ برکت دنیا کے دوسرے کاموں میں فرمایا. اس لیے مسلمانوں نے تجارت کی، اور تجارت سے ہی معیشت بڑھی ہمیشہ. آج ہم مسلمانوں کو اس کا ہوتا نہیں، ملازمت کر لیں، نوکری کر لیں کہ جی ہم نے تو کبھی تجارت کی نہیں. تو بھائی دنیا کے کتنے سارے کام نہیں کرتا. جب شادی ہوتی ہے اس سے پہلے شادی نہیں کرتا، وہ بھی تو نیا نیا کام ہوتا ہے، چلتا ہی ہے، پروڈکشن آنا شروع ہو جاتی ہے.
تو یہ ضروری چیز نہیں کہ جو نیا کام ہو تو کوئی مشورہ کرے، جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرے، سیکھے، اصول سیکھے تو ہر کام میں. اور اس کے برعکس فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. میں اپنے ہی کراچی کے ایسے، کیونکہ ایک زمانے میں ملازمت کرتا تھا، جس کمپنی کے ساتھ ملازمت کرتا تھا وہاں پر سودی نظام نہیں تھا، اور ماشاءاللہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بٹھا دیا. ایسا نظام، اتنی ترقی، لیکن پھر بینکوں کے چکر میں پڑ گئے. آج وہ خاندان بھی تتر بتر ہو گیا اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے. یہ عالم. تو سود سے ہم مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا. واللہ ہم مسلمانوں کو سود سے فائدہ نہیں ہو سکتا. جو فائدہ ہوگا نا، جو وقتی، وہ وقتی فائدہ یہی ہوگا جس کا میں نے عرض کیا کہ غیر صحت مند ترقی ہے وہ. اور صحت مند ترقی کیا ہے؟ وہ تجارت ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقائد کو سنبھالنا یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. کہ عام مسلمان بھی خوش ہوتا ہے کہ جی IMF سے قرضہ مل گیا، ہے مصیبت ہی خانہ. لہذا آپ دیکھ لی شرائط کیسی ہے. ہر پاکستانی اس بات کو جانتا ہے کیسی کڑی شرائط ہے، کیسا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. جب اتنی کڑوے گھوٹ پینا ہے تو سود نہ لینے والے کڑوے گھوٹ پی لیتے. سود نہ لینے والے کڑوے گھوٹ پی لیتے. کتنے دن ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں، سب سے اہم چیز اللہ سے تعلق اور دعا بھی تو ہے. ساری اس بات پر فکر اور کوشش ہے کہ غیر خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی پرواہ نہیں ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اور ایسی مثالیں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو بہرحال روحانی علاج کرانا، روحانی علاج سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کی بیماری اور اخلاقی بیماریاں، ان کو دور کرنا. یہ جادو اور یہ سب روحانی علاج نہیں ہے. کہتے تو ہیں لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جادو کا علاج بھی ہے، جادو ہے وہ برحق ہے، اس کا علاج بھی ہے. اس کے لیے جائز تعویذ لینا، وہ اس میں بھی کوئی منع نہیں کیا. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو ہمارے معمولات میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. یہ دو آیتیں سورہ یونس کی 81 اور 82 جو اب معمولات میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس کو صبح شام 3 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پیئیں. جس پر ہو کہ بھئی مجھے جادو یا کوئی مرض ہے تو اس کو بھی پلا دیں. تو فرمائے کہ انشاءاللہ جادو ہوگا تو اتر جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو جادو سے حفاظت رہے گی. تو بہرحال وہ روحانی بیماری نہیں ہے. روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت اصل میں بندے کا اللہ سے تعلق کا نام ہے. کہ روح، جو ہماری روح جو عالم آخرت سے آئی ہے، اس عالم آخرت سے ہمارا روح کا رشتہ جوڑنا، یہ روحانیت ہے. لہذا ہماری روح کی جو غذا ہے وہ یہ اعمال ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے. اس لیے آپ دیکھیے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے. باقی یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جی گانے، اسٹیج ڈرامے اور اسی طرح سے انٹرنیٹ پر ویب سیریز اور فلمیں، جی یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اس سے سکون ملتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. تو بے شک وقتی طور پر ایک چیز ملی، جیسے نشہ ہے نا، جیسے نشہ کرے، چاہے وہ پان ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے شراب ہو، چاہے نسوار ہو، وقتی طور پر تو ایسا لگتا ہے نا کہ اس دنیا سے اوپر چلے گئے، سارے غم بھول گئے. لیکن جیسے ہی نشہ اترتا ہے اس سے زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو
تو ظاہری طور پر انسان ان بےہودگیوں میں جب لگتا ہے تو اس کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں سارے غم بھول گیا، لیکن جب وہ کام ختم ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ پہ ہم چین اور سکون تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون اپنی یاد میں رکھا میرے دوستوں۔ لہذا قرآن و حدیث پر جو عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کی لذت بعد تک رہتی ہے۔ جیسے رمضان شریف گزر گیا نا، رمضان شریف گزرے ہوئے گویا 3 مہینے ہو گئے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس رمضان شریف کی یاد اب تک ہے کہ ہائے وہ روزہ، ہائے وہ تراویح، اس کی لذت کیسی دل کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کوئی حج پہ گیا ہوتا ہے یا دین کے کسی سفر پہ اپنے شیخ کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی لذت اب تک باقی رہتی ہے۔ تو یہ ہے روحانی تعلق۔ تو بہرحال اس کی اصلاح ہم سب کے ذمہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان بیماریوں کا علاج ایک تو یہ ہے کہ ایک مرض کے پیچھے لگے اور اس کا علاج کروائیں، شیخ سے مشاورت کریں، اپنا مرض بیان کریں، وہ جو علاج بتائے اس پر عمل کریں، پھر اس کی جو کیفیات پیدا ہو اس سے مشاورت کریں، تو اس طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ اور یہ بہت مبارک طریقہ یاد رکھیے گا۔ اور میرے شیخ اور پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ دیکھو جنگل کو صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک درخت کو اکھاڑو، اس کو کاٹو، ایک درخت کو اکھاڑو، تو جنگل جو ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے، ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہے، کتنا زمانہ لگ جائے گا اس کو صاف کرنے میں۔ اور فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے، پیٹرول چھڑکو اور آگ لگا دو، سارا جنگل راکھ بن جائے گا، وہ راکھ کھاد کا کام دے گی۔ تو فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک روحانی بیماری، اخلاقی بیماری کے پیچھے لگ جاؤ اور اس سے علاج کرواؤ، مشاورت کرو اور اس کو ایک کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اور میں نے بتا دیا کہ اس طریقے علاج کو معمولی مت سمجھنا، صحیح طریقہ ہے یہ بالکل۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی محبت کی آگ دل میں حاصل کریں۔ وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، عشق شعلہ است کوچو بر فروخت۔ عشق وہ چنگاری ہے اور وہ شعلہ ہے، یہ جب بھڑکتا ہے آگ بنتی ہے، اللہ کی محبت مراد ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ہر چے جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ محبوب کے علاوہ یعنی اللہ کے سوا جتنے تعلقات غیر اللہ کے ہیں وہ سب کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے، دیکھو نا دنیا کی محبت میں بھی لوگ کیا کچھ نہیں کر ڈالتے، غیر کی محبت ہے لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اور پھر وہ اللہ کی محبت، سبحان اللہ، کیونکہ غیر کی محبت تو ہمارے قلب و جان کو، ہمارے باطن کو تباہ و برباد کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور تعلق ہے یہ ہمارے قلب و جان اور ہمارے باطن کو صحت مند بنائے گی، نورانی بنائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دین کا تقاضا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اس سے محبت کرنا تو یہ تقاضا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کیسے حاصل کریں؟ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے 3 کام کرو۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو، اپنی مرضی سے مت کرو کہ کتنا ذکر ہے۔ دیکھو نا ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کچھ حضرات بیعت کا سلسلہ ہوتا، کچھ حضرات بیعت ہوئے تو سب نے حضرت والا نے پھر سب کو بعد میں فرمایا کہ روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرو، ایک تسبیح اللہ کا نام، ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کرو۔ وہیں پر ایک صاحب تھے جو ماشاءاللہ کثرت کرنے والے اور باڈی بلڈنگ اور فٹنس کا کام کرنے والے، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں بھی، فرمایا خبردار تم 500 دفعہ کرو گے، یہ تو کمزوروں کے لیے بتا رہا ہوں، تم ویسے ہی ایکٹیو آدمی ہو، یعنی حضرت نے تو یہ لفظ نہیں فرمایا، مطلب یہ کہ دیکھو نا ہر ایک کی غذا الگ ہے نا، ہر ایک کی غذا الگ ہے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اس کی غذا الگ ہے، اور جو آدمی اگرچہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، محنت و مشقت نہیں کرتا، اس کی غذا کم ہے۔ دیکھیں ایک مالدار ہے،
مالدار ہے لیکن محنت نہیں کرتا، وہ مشقت نہیں کرتا، اے سی گھر سے نکلا، اے سی گاڑی میں بیٹھا اور اے سی آفس میں چلا گیا، اس نے ایسا ویسا دیکھا ہی نہیں کیونکہ اے سی میں ہے۔ اب آپ بتائیے ناشتے میں کیا کھائے گا وہ؟ پراٹھا کھا سکتا ہے؟ وہ کیا کھائے گا؟ ٹوسٹ، چائے ڈبل روٹی۔ اور غریب آدمی کیا کھاتا ہے؟ انڈا پراٹھا، جس کو ہم خواب، یعنی جو وہ بیچارہ خواب میں دیکھتا ہے۔ اب دیکھو نا، غریب آدمی جو مشقت کرنے والے، پیدل چل رہا ہے، پیدل آنا جانا ہے، تو وہ تو گوشت بھی کیسے منڈ کے کھاتا ہے۔ اور ہم یہاں گوشت کھانے سے پہلے ریزک کی گولی تیار کرتے ہیں کہ جی ریزک کی گولی کھائیں، کوئی چٹنی مل جائے، کوئی ہاجمولا مل جائے، کوئی ہضم کرنے والی چیز مل جائے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ تو جو یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ انسان کا جسمانی اور روحانی نظام بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنی صحت کو نقصان پہنچانا، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مطلب ہے پڑے رہنا، یعنی پرہیز نہ کرنا، بد پرہیزی کرنا۔ اور دینی اعتبار سے کیا مراد ہے؟ گناہ کرنا۔ گناہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت والا نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں پہلی حدیث شریف یہ نقل کی ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہے جس میں سے اکثر انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ اور وہ کیا نعمت ہے؟ دو نعمتوں کا ذکر کیا؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ صحت کا تو سمجھ میں آ گیا، فراغت سے کیا مراد ہے؟ جس کو اللہ تعالی عافیت کا، آسانی کا رزق عطا فرمائے، یہ مراد ہے۔ دیکھیے نا، ہم اپنے قرب و جوار میں جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح کام کرتے تو رات کو ان کا چولہا جلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمت عطا فرمائی ہے، 10 دن بھی ہڑتال ہو جائے گھر کا چولہا جلتا رہتا ہے، تو فراغت ہے نا۔ اب رہی بات ان دو نعمتوں کا ذکر کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مطلب جو ہے یہ ڈولے چھولے بنانا نہیں ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بلڈنگیں بنانا نہیں ہے، اور جگہ جگہ پلاٹ خریدنا نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ اور جو ڈالر جمع کرنا نہیں ہے، جاندار گاڑیاں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ سمجھاتے تھے یہ وسائل حیات تو ہیں لیکن مقصد حیات نہیں ہے۔ وسیلہ حیات ہے، گاڑی ایک نعمت ہے، انسان گاڑی استعمال کرتا ہے۔ مکان چلو بھائی ایک نعمت ہے، اپنا چھت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اپنا مکان اور چھت عطا فرمائی۔ روپیہ پیسہ ایک نعمت ہے کہ دین کے کام پہ خرچ ہوتا کرتا ہے، مدارس پر خرچ کر رہا ہے، دین والوں پہ خرچ کر رہا ہے، کتابیں جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہیں، قربانی کر رہا ہے، زیادہ قربانی کر رہا ہے تاکہ جو ہے کہ اپنی طرف سے بھی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی طرف سے قربانی، اپنے جو پیارے دادا دادی نانا نانی والدین انتقال کر گئے ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اپنے اس شیخ اپنے استاد کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اس لیے ہے میرے دوستوں، کسی کی ضرورت ہے دنیاوی، کوئی بیمار ہے اس کی مدد کر رہا ہے، کہیں پانی کی ضرورت ہے چلو وہاں کنواں بنوا دیا، کسی کو دوا دلا دی، کسی کا علاج کرا دیا، کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کے تعاون کر دیا، یہ نعمت ہے میرے دوستوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ روپیہ پیسہ، یہ بلڈنگیں، یہ کاروبار، یہ کار وسیلہ حیات ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے میرے دوستو، اس دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے؟ قبر میں تو وائی فائی بھی نہیں ملتا،
ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جی وائی فائی کی سروس قبر میں لگا دی کہ جب وہاں قبر میں جائیں گے چلو یوٹیوب تو دیکھ لیا کریں گے, موسم کا حال دیکھ لیں گے کہ کتنے بجے بارش ہو رہی ہے اور کب بارش ہو رہی ہے, اور یوٹیوب پہ ذرا اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کو بھیجیں گے کہ بھائی دیکھ لو, تم اچھے کام کر لینا, میری حالت دیکھ لو کتنی چوتے پڑ رہے ہیں. تو یہ مقصد حیات نہیں ہے میرے دوستو, وہاں پر یہ چیزیں نہیں جائے گی. کوئی قبر, کسی کی قبر میں ایئر کنڈیشن دیکھا آپ نے؟ ایئر کنڈیشن لگاتے کیا ہے, یہاں تو گرمی میں ایک پل رہتے نہیں ہے, سولر سسٹم بھی لگا دو تاکہ قبر پہ ہر وقت ایئر کنڈیشن چلتا رہے. سبحان اللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ اکبر. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس از بروچو گورے کافر پر حلل, باہر سے کافر کی قبر کیسی شاندار ہے کہ جی گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اور سنگ مرمل کی قبر بنائی جا رہی ہے, اس پہ پھول چڑھ رہے ہیں, پھول چڑھائے جا رہے ہیں اس پہ, اور اس کو جناب کیسا مینٹین کر رہے ہیں. لیکن وندرو قہر خدائے عز و جل, لیکن یہ پھول, یہ سنگ مرمر اور یہ گارڈ آف آنر, میرے پیارے دوستو, یہ عظمت سلامی, اس کو جو اندر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے کیا اس عذاب سے بچا سکتا؟ تو اسی لیے سمجھایا. اور اس کے برعکس حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے, اب جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں فرشتے پہنچ جاتے ہیں. اب سوال ہو رہا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اسی لیے تو مشق کرائی, روزانہ ضربے لگاؤ, اللہ کا نام لو, اللہ اللہ, اتنا اللہ کو یاد کرو. کوئی اچھی چیز دیکھی ماشاء اللہ, کوئی عجیب چیز دیکھی سبحان اللہ, کوئی ایسی بات دیکھی لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کیوں ہر وقت اللہ کو یاد کرایا؟ تاکہ قبر میں کام آئے. اب ہمارا کیا حال, کسی نے بیان اچھا کیا اس کو انگوٹھا دکھا دیا. کیا عجیب زمانہ آ گیا. آپ بتائیے ہمارے کراچی میں انگوٹھا دکھانا اچھا سمجھا جاتا ہے؟ یار اس نے تو ٹھینگا دکھا دیا, اور آج کی مولوی نے اچھا بیان کیا اس کو ٹھینگا دکھا رہے. کیا عجیب زمانہ آ گیا جناب. وارفتہ اس شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. جو کہہ رہی ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے, کوئی کام شروع کر رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے, کھانا ختم کیا, پانی ختم کیا, الحمدللہ کرے. بات بات میں اللہ کو یاد کرایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ جب قبر میں فرشتہ آ کر پوچھے من ربک, تو فوراً کہے ربی اللہ, میرا رب صرف اللہ ہے. اللہ کا نام یا ہماری زبان پر جاری ہوگا تو مرتے وقت اللہ کا نام ہماری زبانوں سے نکلے گا, اور قبر میں ہمارا نام زبانوں سے اللہ کا نام نکلے گا. اور ماں دینو کا دوسرا سوال پوچھیں گے, ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دینی امریکہ و اسرائیل و یورپ و کینیڈا و آسٹریلیا. کہ میرا دین تو امریکہ ہے جی, کہ وہاں کا گرین کارڈ, امیگریشن مل جائے, کیا کہنا, سنور جائے گی دنیا, آخرت سنور جائے گی. نہیں, سکھایا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. یہ بات میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ قبر میں آپ کے لیے محنت کی جا رہی ہے کہ جب سوال تم سے پوچھے پھر اس کے بعد تیسرا سوال پوچھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت دکھا کر پوچھیں گے فرشتے, من ھذا الرجل, یہ شخص کون ہے؟ اب بتائیے, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے, مدینہ منورہ حاضری دے رہے ہیں, الصلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہاں پر, حج و عمرہ کی حاضری دے رہے ہیں, لیکن نبی کو تو دیکھا ہی نہیں ہے. اب کیسے پہچانیں گے؟ ہے نا عجیب سوال. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے علماء کو, ہمارے اولیاء کو. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو شخص اس دنیا کے اندر سنتوں پر عمل کرتا ہے,
ایک ایک بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتا ہے، اس پر عمل کی فکر کرتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے معاشرت یعنی والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسیوں سے سلوک کا معاملہ ہو، چاہے وراثت ہو۔ یہ بہت عجیب چیز ہے وراثت، اچھے اچھے دیندار اس میں گرفتار ہیں، وراثت تقسیم نہیں کی۔ میرے ہاں ایک نوجوان آتا ہے تو ایسے ہی ذکر ہوا، بات بیٹھا تھا وہ، میں اکیلا اور بیٹھا تھا تو وہ بیٹھا تو مجھ سے اپنی حال احوال کہنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، والد نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی تھی، آج اللہ نے اتنی برکت دی کہ ماشاءاللہ ایک کی 2 دکانیں ہو گئی، وہ بھی ملکیت ہو گئی، ایک مارکیٹ بھی خرید لی، فلاں جگہ بھی میں نے پلاٹ بنا لی۔ میں نے کہا اچھا بھائی اللہ تجھے برکت دے۔ ایسے ہی مجھے خیال آیا، میں نے اس سے پوچھا وراثت تقسیم کی ہے؟ اس کی ماں اور 3-4 بہنیں۔ میں پوچھا وراثت تقسیم کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ تو اتنی تھوڑی وراثت تو ہمارے یہاں نہیں لی جاتی، افغانستان کا ہے وہ، اس نے اتنی تھوڑی وراثت تو ہاں بڑی بڑی جائیدادوں تو لیتے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو تمہارا افغانی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ کچھ اور جو حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں وراثت دینی ہوگی، دکان کے بھی وہ بھی۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اس وقت جو ہے وہ صرف 15-20 ہزار روپے تھے وراثت، اب کیا عالم آ گیا؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے، کروڑوں روپے میں آ گیا وہ۔ اب مسئلہ آیا جی 15-20 ہزار روپے وراثت دے، یہ کروڑوں پہ دے۔ میں نے کہا دل بڑا کرنا، تم دل بڑا کرو، جیسے اللہ نے ابھی دیا ہے آئندہ بھی دے گا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب اس تمام دکانیں جہاں جہاں ہیں وہ سب کی سب تمہیں دینی ہوگی، اس کو وراثت میں دینا ہوگا۔ لہذا آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ جی وراثت، بڑے کا انتقال ہو گیا، وراثت کا مسئلہ آیا، کاروبار مشترکہ، گھر مشترکہ۔ اب عالم کیا ہوتا ہے؟ اب عالم یہ ہوتا ہے کہ جناب وراثت تقسیم نہیں کرتے کہ جی باپ دادا کی نشانی گھر ہے، ہمارے کاروبار ہے مشترکہ، آپس میں دل ٹوٹ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ حضرات بھی میری تائید کریں گے، دل جڑتے نہیں ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹا کہتا ہے اس نے میری وراثت حصہ نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا، تو آہستہ آہستہ دل دور ہو رہے ہوتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل جڑ رہے ہیں، ہم کاروبار میں شریک ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جی بڑی ہم لوگ دل ملے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ واللہ دل نہیں ملے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا غضب حق ماریں گے ہم تو دل جڑ سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی۔ جب کسی کا حق کھائیں گے تو اس کے ساتھ دل کیسے جڑ سکتا ہے؟ وہ تو خاموش بیٹھا ہے مجبوراً کہ معاشرہ اور خاندانی رسم و رواج اور کلچر اور معاشرہ وہ بولنے نہیں دیتا، ورنہ تو اور نتیجہ اندر اندر گھٹ رہا ہوتا ہے، اندر گل رہا ہوتا ہے۔ اور میں ابھی ایک تازہ واقعہ، ایک ہمارے جاننے والوں میں سے ان کو میں سمجھاتا تھا کہ دیکھو اپنی وراثت کو تقسیم کرو، کاروبار کو جو ہے حصے ہر ایک کو دو اس کا۔ یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب جا کے انہوں نے گزشتہ برس اس کو کیا، اور نتیجہ کیا ہوا تھا کہ بھائیوں میں اب وہی ایک دوسرے پر اعتراضات شروع ہو گئے، پھر آخر مجبوری ہوئی، کرنا پڑا۔ لیکن ماشاءاللہ کل ہی انہوں نے مجھے بتایا اب دل اور مل گئے، اب ہم کاروبار اور مل کے کرنے لگے۔ تو دیکھو کیوں؟ جب ہم کسی کا حق دیں گے تو دل تو ملیں گے نا، اور جب کسی کا حق ماریں گے تو دل کیسے مل سکتا ہے؟ حق دینے سے دل ملتا ہے، حق کو کھانے اور مارنے سے دل کبھی بھی نہیں ملتا۔ اور رہی بات کہ جی بظاہر ٹکڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان ٹکڑوں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے میرے دوستوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، اس اللہ کے حکم پورا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں کہ حق دیں۔ جب ہم حق دیں گے تو حق ملے گا بھی میرے دوستوں۔ ہمیں اپنا حق لینا تو یاد رہتا ہے کہ جی ہمارا حق نہیں دیا،
لیکن حق دینا یاد نہیں رہتا. ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے پیسے کھا لیے, فلاں نے میرے پیسے کھا لیے, فلاں نے میرے پیسے کھا لیے, لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کس کس کے مال اور کس کس کا پیسہ کھایا ہے. یہ میرے پیارے دوستو, یہ ہمارا دین ہے, یہ معاشرت کی خوبصورتی ہے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہرگز نفع اور فائدہ نہیں ہو سکتا. دیکھو نا کتنی ہماری زیادتی ہے کہ جناب قرضہ دینا ہے اور قرض خاروں کو کہا کہ ہاں اچھا میں پیسے دیتا ہوں, حج پہ چلے گا. آپ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے. شیخ کے پاس آ کے خانقاہ میں بیٹھ گئے, شوہر چلے پہ جا رہا ہے, بیوی نے کہا پیسے تو دے دے خرچے کے لیے. اب شوہر اس کو تعلیم کر رہا ہے, تم اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل کرو. تو بیوی بولتی ہے توکل تو سیکھنے جا رہا ہے, سارے پیسے تو شلوار کی جیب میں رکھ کے لے جا رہا ہے, تو توکل تو سیکھنے جا رہا ہے. بھائی ہمیں پیسہ دے, توکل تو رکھ اپنے پاس. خرچے کے لیے تو پیسہ چاہیے نا, یہ تو نہیں توکل تو شوہر سیکھنے جا رہا ہے نا, تو کر توکل, شلوار کی جیب سے پیسے نکال, خرچہ دے کے جا. تو یہ جو ہمارے معاملات ہے میرے پیارے دوستو, ان معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے دل جو دور ہو گئے ہیں, دور. وعدہ کرنا, وعدے کو پورا کرنا, تو ہم مسلمان تجارت میں تو خاص طور پہ صاف صاف کہتے ہیں, صاف صاف ہماری تجارت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جی وقت پہ کون پیسہ دیتا ہے. یہ ہماری تجارت کی کتنی بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے. آئے دن کیسے کیسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. اور واللہ تجربے کی بات یہ ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا مال دوسروں نے کھایا, لیکن انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ کسی کا حق نہ چھوڑے. خود ان کی زبان کی بات کہتا ہوں میں, کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اگر کسی نے مال کھایا بھی نا, اس سے زیادہ دوسری جگہ سے دے دیا. ظاہری طور پر نقصان بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, پریشانی بھی ہوئی, لیکن اللہ رب العزت نے اس کا نقصان کئی گنا واپس لوٹا کر دیا. جیسے ہمارے بزرگوں کا ایک تجربہ ہے, یہ تجربے کی چیز ہے, کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے, لیکن ایک تجربے کی چیز ہے. کہتے حج اور عمرے پہ جو خرچ کرو اللہ اس سے بڑھ کر لوٹا دیتا ہے. اور صدقے کے بارے میں تو اللہ نے صاف فرمایا, یربی صدقات, صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ کی محبت پیدا کرنے لیے اللہ کا نام لیں, ذکر کریں, یہ ضربے لگائیں, یہ تسبیحات, سبحان اللہ, یہ کیا کہنا. اور میرے شیخ سمجھاتے ہیں اللہ کا نام لینے میں مزہ نہ آئے, گھبراؤ مت. دیکھیں نا, جب زبان پر ذائقہ نہ ہو, نزلہ ہو رہا ہو, تو ٹکا بھی کھانے میں مزہ نہیں آتا, آم کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا. وہ آم جو ہے عام لگتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے, آم میں خرابی نہیں ہے, بوٹی میں خرابی نہیں ہے, اپنی زبان خرابی ہے, زبان میں خرابی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور لیتے رہو, مزہ آئے گا. ضربے لگاؤ, دل میں لگا کے ان کی لو, کر دو جہاں میں نشر ذوق. اللہ کا نام لو, بستی بستی کہتا جا اللہ اللہ, نام لو, مزہ آئے گا, آنے بھی لگے گا آہستہ آہستہ. دیکھو نا, انسان کہیں جم جاتا ہے, کسرت کرنے جاتا ہے, بیچارہ شروع میں ایک دن دو دن تو شروع میں جوش ہوتا ہے, وزن بھی زیادہ اٹھا لیتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, سر میں درد, گردن میں درد, پٹھے سارے اور رگیں ساری کھچی ہوئی ہوتی ہے, ٹانگے کا ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس. لیکن شروع میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, یا پیدل چلتا ہے کتنی ٹانگیں دکھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, جسم دکھتا ہے, لیکن جب چلنا شروع کرتا ہے مشق ہو جاتی ہے, اب چلے بغیر مزہ نہیں آتا, بلکہ اب حالم یہ ہو جاتا ہے اب نہ چلے تو جسم میں درد ہوتا ہے, جسم میں تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو اللہ کا نام بھی ایسا ہی ہے. عالم یہ ہوگا, حضرت والا دامت برکاتہم ابھی فرما رہے تھے, حضرت اب کے اپنے ایک رشتہ دار کا ذکر فرما رہے تھے کہ ان کا پیٹھ کا جو ہے آپریشن ہوا, اور کل صبح آپریشن تھا, تو صبح فجر کی نماز ہسپتال سے نکل کے مسجد میں پڑھنے کو گئے, اور
فرمایا کہ ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا ظہر کی نماز میں پڑھوں گا، عصر مغرب تمام نمازیں کل کی پڑھی. کیوں؟ لذت مل گئی نا کہ اب کچھ بھی ہے نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس تکلیف کے ساتھ بھی برداشت کر رہے ہیں. ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ایک روحانی ہمت عطا فرماتا ہے. ابھی حضرت جو ہے وہ ذکر فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی عافیت عطا فرمائے. تو اللہ کا نام لے، کچھ دن کے بعد مزہ بھی آنے لگے گا میرے دوستوں. پھر عالم ہی ہو جائے گا، نام لیے بغیر مزہ نہیں آئے گا. اور وہ جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے شعر پڑھے گا کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. کہ کب اللہ کا نام لوں. دیکھو نا، شیخ کی مجلس ہے، مجلس کا ایک اتوار کا انتظار رہتا ہے نا. جن لوگوں کی روزانہ آنے کی مجبوری ہے، اتوار کا انتظار رہتا ہے نا کہ جلدی سے سارے کام پورے کر کے بیوی سے پوچھتے بھائی انڈا ڈبل روٹی مکھن جو منگوانے جلدی سے منگواؤ، مجھے اپنے شیخ کی مجلس میں جانا ہے. اور جیسے پہنچے، کیوں؟ ساری تکلیفیں پتہ بھی ہے. موسمیات والوں نے کہا تھا جی 12 بجے بارش ہوگی، لیکن پھر بھی تکلیفیں اٹھا کے مشقت، کتنے لوگ بےچارے گاڑیوں سے سفر، پیدل، اور کتنی موٹر سائیکلوں پہ کتنی دور دور سے آ رہے ہوتے. لیکن کیا ہے؟ ایک لذت ہے نا، مزہ ہے نا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس مزے کو اور بڑھائے، اس روحانی مزے میں برکت عطا فرمائے. تو ایک کام یہ کہ اللہ کا ذکر کریں، اور دوسرا کام یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ کے احسانات کو یاد کرو. سب سے بڑا احسان تو اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمیں انسان بنایا. یہ اللہ نے ہم سب پر سب سے بڑا احسان فرمایا. ہم سے پوچھا نہیں تھا ہاں بھائی کیا بننا ہے، بلکہ اللہ نے کرم کیا، انسان بنایا. پھر ہم لوگ تو اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. کتنا بڑا کرم ہے. اس اسلام کے حصول کے لیے، ایمان کے حصول کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. بغیر مشقت اور محنت کے یہ نعمت عظما، دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی اللہ نے ہماری گود میں ڈال دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ایمان عطا فرمایا. پھر آپ دیکھیے آنکھیں سلامت، بازو سلامت، سر سلامت، جگر گردہ وغیرہ سب سلامت، ٹانگیں سلامت. کتنی بڑی نعمت ہے. آج بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، دل میں سوراخ، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں عضو میں کمی، کیسے کیسے عالم ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہم پر، ہمارے صحیح الجسم، صحیح الاعضاء بنایا. شکر ادا کرتے. فرمایا احسانات کو یاد کرو، کتنی نعمتیں ہیں. دیکھو نا، دنیا میں میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آم کے سیزن میں ہوتے ہوئے، آم کے موجودگی میں آم کھاتے نہیں ہیں. ہے نا ایسے لوگ بھی جو آم نہیں کھاتے. ہم ان کو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن ظالم آم نہ کھایا تو کیا کھایا. اور کون سا آم؟ کون سا آم؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی فراوانی رکھی ہے. الحمدللہ رکھے. ابھی گاڑی چل رہی ہے، چلتی گاڑی میں پانی نہیں ڈالتے. تو اللہ نے کتنی نعمتیں. پھر ہمیں ذائقہ دیا کہ اس ذائقے کو یاد کرتے ہیں. ناک کو ادراک ہے، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی یہاں چونسا آم رکھا ہوا ہے. خوشبو آتی ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے مہک جاتا ہے. جناب گھر میں ہو تو گھر مہک جاتا ہے، جہاں سے گزرے وہ ہاتھ پہ لگ جائے وہ مہک، ایک عجیب ہی خوشبو. الحمدللہ کتنا زبان کا ذائقہ رکھا، ناک کا جو ادراک رکھا کہ ناک کو قوت شامہ سونگ رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کس نے دی نعمتیں؟ ہمارے مولا نے، اس مالک نے کتنے احسانات فرمائے، کتنی نعمتیں دی. فرمایا اس کا شکر ادا کرو، اس کے احسانات کو یاد کرو، محبت ہو جائے گی. دیکھو نا، یہ جو فلمیں عشق بازی کی چیز ہوتی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا رومال گرا، رومال اٹھا کے دے دیا، عشق ہو گیا. عجیب تماشے ہیں یار. حماقت کی دنیا ہے بس، اور کیا. یہ گلیمر لائف کیا ہے؟ حماقت کی دنیا. یہاں سے وہاں چلتے ہوئے 10 ڈریس بدل دیے. کوئی کر سکتا ہے ایسا کیا؟ سارا دن کوئی کام نہ کرے، عشق سے پیٹ بھر. ہاں اگر محبت کرنی ہے اپنی بیوی سے کرے. اس کو پھول لے جا کے دے، اس کو کیک کھلائے، گھمائے،
اس کو خوش کرے. اس محبت پر, ایک ایک محبت کے ادا پر اجر ملے گا. اس کو دیکھنا ثواب. بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے, شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے, اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا, دیکھو نا کیسی ایک ادا ہے. یہ محبت ہے, اور کیا کرنا ہے. ہاں, بڑے میاں کی طرح نہ کرے. ایک بڑے میاں کو شروع سے شوق تھا کہ میں بھی لو میرج ہونی چاہیے تھی میری. کیونکہ آج کل کہتے ہیں, آج کل ایک اور فتنہ چلا ہوا ہے ارینج میرج کے بارے میں, یعنی جو والدین طے کرتے ہیں کہ صاحب اس کے ساتھ زندگی گزارے جس کو ہم نے جانتے ہی نہیں ہے, اور جاننے کے لیے 10 کے ساتھ زندگی گزار کے 10 بریک اپ کر ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ بڑا اچھا تمہارا چل رہا ہے سلسلہ, کہ جن کو جانتے نہیں ہیں, جان پہچان تک ساری بدماشی, بے حیائی, فحاشی, بے غیرتی, بے شرمی, سب کام ہو رہے ہیں. اور جاننے والے جس کی محبت اور خدمت پر اجر و ثواب ہے, کیا کہیں. بس بہرحال بڑے میاں کو بھی ہوا, تب ان کو تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اپنی بڑھیا سے کہا بھائی ہم محبت کھیلیں گے. کہ اچھا بھائی کیا ہے, کہ ہم تمہیں خط لکھ کے دیں گے, تم ہمیں جواب دینا. وہ خط لکھتے, کسی بچے کے ہاتھ بھیجتے, وہ جواب دے دیتی اس طرح. تو ایک دن بڑے میاں نے خط لکھا دادا جان نے اپنی, تو کہ ہم سے ملنے کے لیے میکڈونلڈ آ جائیے گا یا سب وے پر. تو یہ لکھا فلاں بجے فلاں دن اتنے بجے وہاں آ جائیے گا. اب بڑے میاں وہاں پہنچ گئے, وہ آئی نہیں. 1 گھنٹہ وقت سے 1 گھنٹہ اوپر انتظار کیا. گھر میں آیا, غصے سے آئے اور ان پہ ناراض ہوئے, اپنی بڑھیا پہ ناراض ہوئے. ہم نے آپ کو کہا تھا 11 بجے وہاں پہنچ جائے گی, آپ کیوں نہیں آئے؟ ہم آپ کا اتنا انتظار کرتے رہے. انہوں نے دوپٹے کو اپنی انگلی میں لپیٹا, کیا کہوں, ابو نے آنے نہیں دیا. تو میرے پیارے دوستو, اپنی بیوی سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حلال جائز ایک محل عطا فرمایا. بیوی اپنی محبت شوہر کو دکھائے, ایک ایک ادا پر اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. تو اتنا پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی, کمینے پن کی زندگی پہ کیوں آئے ہم لوگ؟ اللہ نے اتنا ایک پاکیزہ راستہ رکھا ہے. چلو نفس کا ایک حلال مزہ ہے, اس کو بھی پورا اڑاؤ. تو دوسری بات یہ ہے, اللہ کے احسان کو یاد کرے اللہ کی محبت کے لیے. اور تیسرا کام یہ کرے, جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے, یعنی اللہ والے, ان سے محبت کرے. سبحان اللہ. کیونکہ محبت ایک مرض ہے, یہ بھی ایک وائرس ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. اللہ کی محبت, اللہ نے یہ اثر رکھا کہ جن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ اخلاق, وہ عادات, وہ کردار, وہ تعلق مع اللہ, وہ سب ٹرانسفر ہوتا ہے, منتقل ہوتا ہے. تو انسان اللہ والوں کے ساتھ رہے گا, وہ اللہ کی محبت منتقل ہوگی. منتقل کیا ہوتی ہے اصل میں؟ ہم میں سے ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے نا, اس کے اندر اللہ کی محبت اندر ہوتی ہے, بس اس کو جگانا ہوتا ہے, اس کو تڑپانا ہوتا ہے, اور اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی اللہ والے کے ساتھ آتا ہے, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے بعد اس کے جذبات ہوتے ہیں اللہ سے قرب و تعلق, اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کی خاطر سے اپنے گناہوں کو مٹانا, گناہوں سے بچنے کا تقوی اختیار کرنا, اور اللہ نیک کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا. یہ جب ہوتا ہے تو وہ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شیدائی ہے. ارے دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شیدائی ہے. تھی جو ایک چوٹ پرانی, وہ ابھر آئی ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اس کا نتیجہ ہوگا کہ مجھے اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے, اور اس کی خاطر سے ہر وہ کام جو اللہ کی دیدار اور خوشی کا ہے وہ کر ڈالتا ہے, اور مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, اس کے گناہوں سے بچنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور ایک وقت, ایک زمانہ بھی ایسا آتا ہے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا, ایک وقت ایک زمانہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا پرتو اس پر جو پڑتا ہے نا, اس کا ادراک اس کے دل کو بھی ہوتا ہے, اس کے قلب و جان کو بھی ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تب اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرا مالک اور میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا.
پھر اس کو راضی کرتا ہے، روتا ہے اور گڑگڑاتا ہے۔ اللہ اپنا تعلق اور اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما کر تمام اخلاقی روحانی بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے اور ظاہر و باطن کو سنوار دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو اچھی باتیں پیش کی گئی ہیں اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے تقوی میں جو کمی اور کوتاہی ہیں اس کو معاف فرما، استقامت علی الدین، استقامت علی التقوی ہم سب کو عاطل فرما، ہمارے حج کو قبول فرما۔ اس سال جن حاجیوں نے حج کیا اللہ اپنی رحمت سے ان کے حج کو قبول فرما، اور اللہ آپ سے درخواست ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، آپ اسے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ سال ہمارے لیے حج کو، ہم سب کے لیے حج کو مقدر فرما دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے آپ جو مسبب الاسباب ہیں، اسباب آپ کے اختیار میں ہیں، یا اللہ ہم نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے یا اللہ آئندہ سال حج کی جو ہے وہ حاضری مقدر مقبول، اور یا اللہ تعالیٰ مبرور، حج مبرور ہمارے لیے مقدر فرما، اور اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ ہم مسلمانوں کو جو آپ نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اور اس بارش میں ہمارے جن بھائیوں کا یا اللہ تعالیٰ نقصان ہوا ہے اللہ اس نقصان کی تلافی فرما دیجئے، اور رحمت و عافیت والی بارش عطا فرما، اور ہم سب پر اپنا فضل خاص، اپنے فضل خاص کو ہم سب پر عام فرما، تام فرما اور تمام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم سب کو ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔